ہے میرے پاس سکول جاتا ہے تو ایسے آتا ہے میرا السلام علیکم کرو، السلام علیکم کہو۔ وعلیکم السلام میرا، کیسے ہو؟ ابھی آپ آئے؟ ابھی کہاں جا رہے ہو آپ؟ اسکول جا رہے ہو؟ او ابھی یہ دیکھیں میرے پوتے کا بیگ پڑا ہوا ہے، اس کا یہ ابھی بیگ اور اس کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جائے گا اسکول اپنے بابا کے ساتھ، اور اس کا بابا سامنے نہیں آنا چاہ رہا، اور اس لیے کہ وہ کہتا میں نہیں آؤں گا سامنے۔ اور ادھر جو ہے میرا بیٹا سو رہا ہے، وہ بھی نہیں آتا سامنے، آ جائیں گے سامنے انشاءاللہ، ان کو میں لے کر آؤں گی۔ ادھر ایک میرا بیٹا وہ کمرے میں سو رہا ہے، جا کے سو گیا عامر، اور اس لیے چاچو کو بھی آج کی وہ تمہاری ویڈیو بنا رہی لگی آج کی تمہاری ویڈیو کر لوں آپ نے اس میں۔ یہ دیکھو وہ اپنے چاچو کے ساتھ بات کر رہا ہے میرا آپ، تو ابھی جو ہے نا دیکھو میں نے ابھی کچن میں بھی کوئی کام نہیں کیا، یہ دیکھیں ابھی سارا کچن بھی پڑا ہوا، بیٹے کا ناشتہ بنا کے تو میں ایسے ہی جو ہے نا آج میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ باہر میرا پوتا ٹیرس پہ کھیل رہا ہے، یہ آتا ہے جب یہ میرے پاس نہ آئے تو اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میں دادوں کو نا اللہ حافظ کر کے جاؤں گا، اور ابھی یہ آتا ہے بس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ آتا ضرور ہے میرے گھر، اس کو میرے ساتھ بہت محبت ہے اس میرے پوتے کو۔ یہ دیکھیں یہ آج اسلام آباد کا جو ہے نا بہت دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور جو ہے نا آج دھوپ ہے، موسم جو ہے نا بادل نہیں ہے، اس طرح کا موسم ہے۔ ابھی آج جو ہے کیا کہتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ کپڑے دھوں گی، ابھی تک میرا کوئی کسٹمر نہیں آیا، اور آج میں گھر پہ کام کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گھر کے کام بھی میں شیئر کروں گی، اور ابھی اپنا ناشتہ بھی بناؤں گی تو وہ بھی کروں گی آپ کے ساتھ شیئر۔ اور آج جو ہے نا میری طبیعت، مجھے لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے نا ہائی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہو میرا؟ بات کرو، یہ چاچو کا ٹفن ہے، رکھو، یہ آفس لے کر جاتا ہے چاچو۔ ادھر آؤ میرے پاس، ادھر بیٹھو میرے پاس، آپ میرے ساتھ بیٹھو نا، اس طرح دادوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا، کیونکہ دادو دیکھے گی پھر بیٹھ کے آپ کی ویڈیو، کہ پھر آپ تو میرے پاس رہتے نہیں ہو نا، آپ تو ادھر رہتے ہیں، تو ابھی دادو جو ہے نا دادو آپ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ گئی ہے، دادو کا دل چاہ رہا تھا کہ پھر آپ کیا آپ نے اپنا بیگ بھی دکھائے نا ادھر، کہ یہ میراب کا بیگ ہے، ایسے میراب اپنی بوٹل جو ہے نا ایسے ڈال کر جاتا ہے، کیسے ڈالتے ہو؟ ڈالو، دکھاؤ، یہ دیکھے میراب کی بوٹل ٹوٹ گئی ہے، اللہ میں اور لے دوں گی، کاکا اور لے دوں گی، شہزادہ بوٹل ٹوٹ گئی ہے، میں اور لے آؤں گی، آپ نے ادھر بھی دکھا دی ہے، دوسروں کو بھی دکھا دی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میراب کی بوتل ٹوٹی ہوئی ہے، ہائے اللہ مجھے بڑا وہ ہو رہا ہے، کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ میراب کا یہ بیگ بھی ادھر پڑا ہوا ہے، یہ جب آتا ہے اس کا تو کیا دکھانا ہے بتاؤ نا، ابھی میں اتنی پڑی ہوئی تھی، اتنی سست پڑی ہوئی تھی، ادھر آئی یہ دیکھو میرا آپ کا بیگ، یہ سے میرا بیگ پہن کے جاتا ہے، ابھی میرا آپ اسکول جائے گا، پھر اسکول سے آئے گا، میرا آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے پورا ہے میرا آپ، پورا نظر آئے، کیونکہ اپنے میرے بہن بھائی دیکھیں گے نا کہ میرا آپ جو ہے نا اسکول جاتا ہے، ہاں میرا آپ ایسے دادوں کو ملنے آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے میرا آپ، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، ابھی تو میں ایسے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں ایسے میرا چاچو یہ کچن میں رکھ کر آؤ تھا، چاچو نے رکھا ہے، میں نے تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ میرا آپ آئے ہو تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ورنہ مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ میں اٹھ نہیں سکتی، میں ناشتہ میں نے اپنا نہیں بنایا، سوچ کے کہ میں ناشتہ بناؤں، پھر اٹھتی ہوں، پھر لیٹ جاتی ہوں، کیونکہ صبح میں اولیویرا کھاتی ہوں نا،
تو آدھا گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ابھی جو ہے نا ابھی تک نہ چائے نہیں پی، ناشتہ کچھ بھی میں نے نہیں کیا. کبھی کبھی میں بیٹے کے ساتھ بھی بنا لیتی ہوں نا ناشتہ. تو آج میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا. تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے نا یا تو مجھے بلڈ پریشر لو ہے، ہائی ہے، کیا ہے، سر کو چکر آ رہے تھے. آپ دیکھیں یہ دیکھو میرا آپ جا رہا ہے. بائے بائے میرا آپ. یہ دیکھیں جی ابھی میں ناشتہ بنانے لگی ہوں اپنے لیے. اور بس صبح سے میں نے ناشتہ نہیں کیا کیونکہ بیچ میں میں ابھی یہ جو ہے یہ میں کہتے ہیں ایگ ابالوں گی، اس کو بوائل کر کے پھر میں جو ہے جو کہتے ہیں اتنا زیادہ ناشتہ تو میں نے بنانا نہیں ہوتا، پراٹھا وغیرہ تو میں کھاتی نہیں ہوں. بس بنانا تو وہی ہے، تھوڑا سا چائے بناؤں گی. چائے بنا کے تو بس پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں کر لوں گی، کیا کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جلدی جلدی کام کر لوں کہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کسٹمر بھی آ جائے گا. کیونکہ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، کیا حال ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سلام کیا تھا کیونکہ میں پہلے آپ کے لیے سلام کر رہی تھی. ابھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ناشتہ شیئر کروں. یہ ہے کیونکہ یہ ہے میرا ناشتہ، یہ میری میڈیسن پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں میرا ناشتہ، ایک کپ چائے اور ایک ایگ اور بس. اور اس کے بعد میں مطلب دوپہر کو کچھ نہیں کھاتی، ویٹ کم کرنے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر بار بار کہتا ہے ویٹ کم کریں ویٹ کم کریں. کیونکہ میرا ویٹ ہو گیا تھا 85، اب میرا جو ہے ویٹ 70 پہ آ گیا ہے. تو میں نے اتنا کم کیا ہے لیکن کہ میرا ناشتہ جو ہے ناشتہ کروں گی میڈیسن کھا کے، تو پھر اس کے بعد گھر کا کام کروں گی کیونکہ کام بھی کرنا ہے، گھر کو صاف بھی کرنا ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں صفائی وغیرہ جو کر کے پھر ہو سکتا کوئی کسٹمر آ جائے، پھر میں پہلے کپڑے دھو لوں گی. آج کپڑے بھی دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے دھوؤں گی. اور پھر سوچ رہی ہوں کہ آج ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں ویڈیو بھی بناتے ہیں اچھی سی جگہ کی، آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے. کیونکہ بہوؤں کو فون کروں گی کہ آج جو ہے نا جاتے ہیں ہم. تو یہ ہے اصل میں میرا اکیلی گھر میں رہ نہیں سکتی، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں. ویسے بھی اچھا ہوتا ہے بہویں الگ رہیں، ساس الگ رہے، ساس بہو کا رشتہ تو ایسے ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میری بہویں اچھی ہیں جو میرے ساتھ جو ہے نا اس طرح کبھی انہوں نے فرق نہیں کیا کہ پتہ ہماری ساس، میں کبھی ساس نہیں کہا. یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے بھی ساری زندگی اپنی ساس کو کبھی ساس نہیں کہا تھا، حالانکہ میری وہ ممانی تھی. تو اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، لیکن بہت اچھی تھی میرے ساتھ. جب تک وہ زندہ تھی نا تو رشتے جڑے ہوئے تھے، لیکن جب وہ نہیں ہے نا دنیا پہ تو اب رشتے اس نے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے. اس کو کچھ بھی کوئی کہتا تھا نا تو وہ اس طرح نہیں کہتی تھی، کہ وہ کہتی تھی کہ میں تو کوثر تو ہمارے گھر آئے گی. اس کو کوئی ایسا تھا کہ کسی نے جا کے کہا کہ کوثر کو گھر سے منع کر دو، تو میری ساس نے کہا نہیں میں منع نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اس کی شادی کر کے میرے یہ بیٹے کی بیوی ہے، جائے میرا بیٹا دنیا پہ نہیں ہے، میری تو یہ بہو ہے. تو بہرحال میری تو اپنی ساس کے ساتھ دوستی بھی تھی، اور اللہ کا شکر ہے مجھے بھی بہویں ایسی ملی ہیں کیونکہ جیسا کرو ویسا بھرو. وہ بات یہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ میں ساس کے ساتھ کبھی میں نے آج تک ساس کے ساتھ لڑائی نہیں کی. اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ میں بڑا ویڈیو میں کہہ رہی ہوں، بڑی وہ میں بن رہی ہوں، نہیں. اور میرا جتنا دکھ مجھے ماں کا آتا ہے نا، اور اتنا ہی مجھے ساس یاد آتی ہے. ساس کا بھی اسی طرح دکھ یاد آتا ہے کہ ساس بھی چلی گئی، تو اس کے لیے بھی میرا دل دکھتا ہے، اور ماں کے لیے بھی دل دکھتا ہے. کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں نے ماں اور ساس میں کبھی فرق نہیں رکھا تھا. کیونکہ میری عادت ہے کہ میری نندیں ہیں، میری بہن ہے، میں نے بہن اور نندوں میں کبھی فرق نہیں کرتا. اب تو خیر ہمارا آنا جانا نہیں ہے ان کے ساتھ، سسرال کے ساتھ بہت سارا ان کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے 30 سالوں میں دیا کچھ نہیں. میں نے ان کے ساتھ جوڑ کے بڑا اچھا ٹائم گزارا ہے، اور بڑا مطلب میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے دیور ہیں، میری نندیں ہیں. اور جب اب کر کے اب میں نے سوچا ہے کہ میں جو ہے نا
جب میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو میں بھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑی ہوں گی، صحیح ہے نا؟ تو لیکن یہ ہے کہ میری ساس میرے ساتھ اچھی تھی، اور اب وہ میرے آگے آ رہی ہے کہ اگر میں اچھی تھی تو میری بہو میرے ساتھ اچھی ہے۔ وہ بھی مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا، کسی کو کوئی پوچھتا نا یہ کون ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ ہماری ساس ہے، وہ یہ کہتی ہے ہماری خالہ ہے۔ تو میں بھی ایسے کہتی تھی کہ میری ساس، میں نے ساس کہتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، برا لگتا تھا کہ میری تو یہ مامانی ہے، تو میں تو اس کو مامی ہی کہتی تھی۔ تو میرا تو ایک ہی ماموں تھا، اور میں نے ماں کا رشتہ تو کر گزارا ہے، لیکن اب نہ ماں رہی ہے، نہ ماموں رہا ہے، نہ میاں رہا ہے، تو رشتے تو ختم ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا تھا، سسرال کے ساتھ، اور میرا بڑے پسندیدہ سسرال تھا، اور میرے مطلب ایسا نہیں تھا کہ مجھے دیوروں کے ساتھ اچھا تھا، دوستی تھی، اور میری نندوں کے ساتھ۔ لیکن اب انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کے پیچھے میں کہتی ہوں کہ انسان کھڑا ہو جائے، لیکن نہ کھڑا ہو تو پھر تو اگلے بندہ تو ہمت ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو میری بھی ہمت ختم ہو گئی، پھر میں نے کہا کہ چلو بھائی اب ان کا نہیں ہے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہوتا ہے، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ بہوؤں کو سمجھاتی ہوں یہ زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، جتنا کرو اتنا کم ہے، کسی کے ساتھ 100 دفعہ کر لو، اگر ایک دفعہ نہ کر تو وہ باقی جو 95 ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ لیکن بہرحال دیکھو، تو باقی یہ ہے کہ ساس کی میں بات کر رہی تھی، اب کہتے ہیں نا بات سنی ہوئی ہے نا، ہم نے تو خیر بہت خدمت بھی کی، ایسی بھی 10 سال ہم اکٹھے رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اسلام آباد آئے تو پھر جب وہ گاؤں میں ہوتے تھے، پھر سارے آہستہ 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 سے سارے اسلام آباد آ گئے، میرے دیور بھی اسلام آباد ہیں، میری نندے بھی اسلام آباد ہے، اور پورا میرا خاندان اسلام آباد ہے، لیکن کسی کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے، کیونکہ اب میری ہمت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں نے مجھے سب رشتے بہت پیارے لگتے تھے، میں نے سب رشتوں کو اہمیت بھی اب اس جگہ پہ دی ہوئی تھی کہ یہ میری بہن کی اہمیت ہے، یہ میری نند کی اہمیت ہے، یہ میری ماں کی اہمیت ہے، یہ میری ساس کی اہمیت ہے۔ لیکن مطلب مجھے کسی سے بھی کوئی فرق، میری قسمت ایسی ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی اچھا کروں نا، مجھے کوئی وہ نہیں کرتا، یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، یا تو میرے میں کوئی خامی ہے، یہ میں سوچتی ہوں، یا تو اگلوں میں کوئی خامی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے جس کے ساتھ اچھا کیا، اور اسی بندے نے مجھے دھوکہ دیا، اور رشتہ داروں نے تو ایسے چکے کہتے ہیں اب دیکھو بہن کس بات پہ میرے ساتھ نہیں آتی جاتی، کبھی بہنیں، کبھی بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ بھائیوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، بھائیوں کو تو اس لیے میں نام نہیں لے رہی کہ ابھی میرے بھائی نے بڑی بیٹی کی شادی کی تھی، ابھی یہ محرم سے، ہاں محرم سے بتا 1 مہینہ پہلے، تو اس نے اتنی ہمت نہیں کی کہ میں بہن کے ساتھ جا کے بات کر لوں۔ دیکھو بہن جیسی بھی ہو، بہن تمہارے گھر آتی ہے نہیں آتی، تم نے پہلے بیٹے کی شادی کی، بیٹی کی شادی کی ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اب دیکھو بیٹی کی شادی دوبارہ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 دفعہ اللہ اس کے نصیب بچے کرے، اللہ اس کو خوشیاں دکھائے، وہ بھی میری بہن کی بہو بنی ہے، وہ میری بھتیجی بھی ہے، میری بہو بھی ہے، مجھے تو خوشی ہوئی ان کی شادیاں سن کے دیکھ کے۔ اب لوگوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے ایسی شادی ہوئی، ایسی شادی ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں نے مجھے، بڑے بھائی کے اوپر تو مجھے سخت غصہ ہے، اور جو اس سے چھوٹا ہے، تینوں میرے سے تو خیر سارے بھائی چھوٹے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میرے سے چھوٹے ہیں، میں بڑی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ میرا تو کوئی بڑوں والا کہتے ہیں نا کہ ماں کے بعد جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو اب جب بڑی بہن ماں بننا چاہے تو کہ بھائی بہن نہ بنائے تو پھر بڑی بہن کیا کرے، ہے نا؟ تو ان چیزوں کے اوپر کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ زندگی میں برا نہیں کیا، کسی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ نندوں کے ساتھ، نہ سسرال، نہ میکا، کسی کے ساتھ میں نے برا نہیں کیا، لیکن سب میرے لیے کھوٹے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ سب کھوٹے تھے، تو بہن کے لیے صرف میں کھوٹی اس لیے نہیں کہوں گی، اس کے کوئی بیٹے کا معاملہ آ گیا تھا، میرے بھی بیٹے کا معاملہ تھا، تو اس میں اس کی بھی اولاد ہے اور میری بھی اولاد ہے، بہن کو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہن میری مجبور تھی، اس نے کیا ہے نا، تو اس نے جو بتا اس طرح نا، میں آپ کو ایک اور ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، بتاؤں گی، ابھی میں ناشتہ کروں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کا لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے نا مجھے کمنٹ بھی کریں کہ کیونکہ میری ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، کسی کو اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، اور اللہ نے چاہا تو میں ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ میرا چینل چل جائے گا، اور مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کچھ پیسوں کے لیے کیا ہے،
کہ مجھے یوٹیوب سے کوئی انکم آئے یا کچھ ہو. اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک شوق تھا کہ لوگ بناتے ہیں میں بھی بناؤں، میں بھی بس ویڈیو بناؤں، ویلوگ چینل بناؤں، اپنی روٹین بتاؤں، اپنی لائف کا بتاؤں کیا ہے کیسے ہے. اس لیے میں نے چینل بنا لیا. لیکن یہ ہے کہ بس اللہ کرے گا چل جائے گا. چلیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، کیا حال ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سلام کیا تھا، کیونکہ میں پہلے محراب کے لیے سلام کر رہی تھی. ابھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ناشتہ شیئر کروں. یہ ہے کیونکہ